اللہ الرحمن الرحیم۔ مائکروسافٹ ورڈ میں آج کا کام ہے ریفرنسز مینیو۔ سب سے پہلے ٹیبل آف کنٹینٹ، تو شروع کرتے ہیں۔ ٹیبل آف کنٹینٹ جب آپ کوئی تھیسس بناتے ہو، نوٹ بناتے ہو، تو اس میں آپ ہیڈنگ دیتے ہو اور اس کے ساتھ فہرست لگانا چاہتے ہو۔ فہرست ہوتا ہے نا، زیادہ تر کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فہرست ہوتی ہے، مطلب جو بھی آپ کے پاس کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے اس میں ٹاپک ہوتے ہیں۔ آپ نے جس ٹاپک پہ جانا ہوتا ہے تو پہلے پیج پہ وہاں پہ تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ یہ والا ٹاپک کون سے پیج پہ، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں ہم نے ڈسٹرکٹ ثوابی پہ نوٹ لکھنا ہے، کوئی نوٹس لکھنے ہم نے ڈسٹرکٹ ثوابی پہ، تو شروع کرتے ہیں۔ میں نے لکھا ثوابی، تو ثوابی کے لیے میں نے ہیڈنگ 1 اپلائی کر دی ہے۔ کہاں سے؟ ہوم مینیو سے۔ یہاں پہ آ جائیں سٹائلز میں، اور سٹائل میں ہیڈنگ 1، یہاں سے یا ٹائٹل دے دیں یا پھر ہیڈنگ دے دیں اور انٹر کریں۔ انٹر کر کے ابھی آپ ثوابی پہ کوئی 15-20 پیجز کا نوٹس لکھ لیں۔ تو میں نے یہاں پہ تقریباً 3 پیجز لکھ دیے ہیں، رینڈ 30، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، رینڈ 30 مطلب 30 پیراگراف آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو یہ ثوابی پہ نوٹس ہو گئے۔ ابھی ہم جاتے ہیں اگلے پیج پہ، تو اگلے پیج کو جانے کے لیے انسرٹ مینیو اور پیج بریک، وہ آپ کنٹرول انٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور پیج بریک سے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ثوابی پہ نوٹ لکھنے ہم نے، تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے جی آئی کے۔ ابھی جی آئی کے کو بھی ہیڈنگ دینی ہے، تو ہوم مینیو اور یہاں سے ہیڈنگ 1 اور انٹر کر کے جی آئی کے پہ بھی آپ نوٹ لکھ لیں۔ یہ ہو گیا رینٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی اگلے پیج پہ آنے کے لیے پیج بریک۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے تربیلا ڈیم، تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایڈ ٹیکسٹ لکھا ہوا آ رہا ہے، یہاں سے بھی آپ اس کو ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ ہوم سٹائل سے بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، اور ریفرنس میں ایڈ ٹیکسٹ اور لیول 1 آپ کلک کریں تو یہاں سے بھی آپ اس کو ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ تو تربیلا ڈیم پہ ہم نے کوئی نوٹ لکھا، ٹھیک ہے۔ ابھی کنٹرول انٹر، کی بورڈ سے آپ کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھیں اور ساتھ میں انٹر دبائیں، تو اگلے پیج پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے لکھا گدون انڈسٹریل اسٹیٹ، اس کو بھی ہم نے ہیڈنگ 1 اپلائی کر دیا ہے، اور اسی طرح انڈسٹریل اسٹیٹ پہ بھی ہم نے کوئی نوٹ لکھ دیا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا کام۔ کتنے پیجز ہو گئے ہیں؟ 15 پیجز ہو گئے ہیں۔ ابھی ہم آ گئے پہلے پیج پہ، اور ثوابی کو ہم لے گئے پیج نمبر 2 پہ۔ کس طرح سے؟ انسرٹ اور یہاں سے پیج بریک پہ کلک کریں تو ثوابی پیج نمبر 2 میں چلا گیا، اور پہلا پیج آپ کے پاس بالکل فری ہو گیا۔ یہاں سے آپ انسرٹ مینیو میں آگے آ جائیں پیج نمبر پہ، اور باٹم آف پیج یعنی کہ پیج کے نیچے ہم نمبر لکھنا چاہتے ہیں، تو باٹم آف پیج لیفٹ پہ، سینٹر میں یا پھر رائٹ میں، تو میں کہتا ہوں یار سینٹر میں ٹھیک ہوگا نمبر، تو سینٹر والے پہ میں نے کلک کیا تو ہر ایک پیج کے ساتھ باقاعدہ اس کا نمبر بھی آ گیا ہے۔ اگر آپ جب پرنٹ کرو گے تو ہر ایک پیج کے ساتھ اس کا پیج نمبر بھی پرنٹ ہوگا۔ یہ دیکھیں 2 نمبر پیج اور یہ 3۔ تو ابھی ہم آئے ریفرنسز میں اور کلک کیا ہم نے ٹیبل آف کنٹینٹ پہ، اور یہاں پہ جو پہلا نمبر ہے اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کے پاس آ گئے کنٹینٹس۔ ثوابی پیج نمبر 2 پہ۔ اگر آپ جی اے کے کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو پیج نمبر 6 پہ آپ جائیں۔ تربیلا ڈیم تو پیج نمبر 11، اور گدون انڈسٹریل اسٹیٹ تو پیج نمبر 14۔ آپ تربیلا ڈیم تو پیج نمبر 11 چل کے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہم آئے پیج نمبر 11 پہ، تو وہاں پہ تربیلا ڈیم آیا ہوا ہے۔
آگے یہ سمجھ اس کی. اگر بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یار ثوابی میں تو ہم کوئی چیز لکھنا بھول گئے ہیں، وہ بھی آپ ساتھ میں لکھنا چاہتے ہیں. ثوابی میں ہم نے مزید لکھائی کر لی ہے، ثوابی میں مزید لکھائی کر لی ہے. اور اسی طرح ہم آئے تربیلا ڈیم، وہاں پہ بھی ہم نے مزید لکھائی کر لی ہے. ابھی چیک کرتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے جی آئی کے کو جانا ہے، جی آئی کے کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو پیج نمبر 6 پہ آپ جائیں. تو ہم آتے ہیں پیج نمبر 6 پہ. یہ آ گیا پیج نمبر 6. لیکن 6 میں آپ کو جی آئی کے نظر نہیں آ رہا. دیکھیں پیج نمبر 6 کا 7 میں بھی نظر نہیں آ رہا. پیج نمبر 8 پہ آ گیا جی آئی کے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کمانڈ کو اپلائی کرنے کے بعد اس میں مزید لکھائی کر لی ہے، تو ابھی وہ سارا حساب کتاب جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے. آپ چاہتے ہو کہ نہیں بھئی یہ تو جو ایکچوئل پیجز ہیں ان کے وہ آ جائیں اس کے ساتھ، تو ہم نے اس کو سلیکٹ کر کے اپ ڈیٹ ٹیبل پہ کلک کیا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے بعد میں لکھائی کر لی ہے تو ابھی آپ کو اپنے ٹیبل کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا. تو اپ ڈیٹ ٹیبل، اپ ڈیٹ انٹائر ٹیبل، مطلب پورے ٹیبل کو آپ اپ ڈیٹ کریں. اوکے. ابھی آپ دیکھیں جی آئی کے پیج نمبر 8. پہلے کیا لکھا ہوا تھا یہاں پہ؟ پیج نمبر 6 تھا، ابھی پیج نمبر 8 ہو گئے. اور اگر آپ نے تربیلا ڈیم کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو پیج نمبر 13 پہ چلے جائیں. چلتے ہیں. یہاں سے ہم آئے پیج نمبر 13 پہ، تو یہاں پہ دیکھیں تربیلا ڈیم آ گئی ہے اس کی سمجھ. اگلی کمانڈ ہے ہمارے پاس انسرٹ فٹ نوٹ. اچھا فٹ نوٹ یہاں سے ثوابی ہم نے کلک کیا کہ ثوابی کیا چیز ہے، اس کو ہم کوئی اپنا نوٹ دینا چاہتے ہیں. یہاں پہ میں نے لکھا ثوابی، اور ثوابی کو سلیکٹ کر کے انسرٹ فٹ نوٹ پہ میں نے کلک کیا. انسرٹ فٹ نوٹ. تو یہ دیکھیں ثوابی کے ساتھ آ گیا ہے 1، اور اس 1 کی ڈیفینیشن آئے گی پیج کے آخر میں. تو آپ لکھیں کہ ثوابی کیا چیز ہے. ثوابی از مین ڈسکاب کے پی کے، یا پھر مزید آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں لکھ لیں. تو دیکھیں ثوابی اگر آپ پرنٹ کریں گے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ثوابی کیا ہے، یہ تو ہم نے ثوابی کے نوٹ لکھے ہیں، یہاں تو پوری تفصیل ہوگی، لیکن اگر کہیں پہ ثوابی آ جائے اور کوئی دیکھنا چاہے کہ ثوابی کیا ہے تو اس پیج کے آخر میں آپ نے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ ثوابی مین ڈسٹرکٹ ہے کے پی کے کی. اچھا اسی طرح ہم آئے آگے تربیلا ڈیم میں نے لکھا ہوا ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کر کے اور انسرٹ فٹ نوٹ پہ کلک کیا، اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے تربیلا ڈیم کی پوری تفصیل. تربیلا ڈیم از the largest ڈیم آف پاکستان. تو آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے تربیلا ڈیم 2، مطلب اس سے پہلے ایک فٹ نوٹ ہم نے لکھا ہوا ہے. کون سے پیج میں؟ پیج نمبر 2 میں. اور یہ کون سے پیج میں؟ پیج نمبر 3 میں. 2 تو 2 کی مکمل تفصیل پیج کے آخر میں آئی ہوئی ہے کہ تربیلا ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگلی کمانڈ ہے اینڈ نوٹ. یہ تو فٹ نوٹ ہے. فٹ نوٹ کہاں پہ آئے گا؟ جس پیج میں آپ نے وہ لفظ لکھا ہے اس کی ڈیفینیشن اسی پیج کے آخر میں آئے گی. اور اگلی کمانڈ ہے ہمارے پاس اینڈ نوٹ. تو اینڈ نوٹ کی ڈیفینیشن آئے گی، یہی کام کرتا ہے وہ بھی جس طرح کے فٹ نوٹ ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن پیج کے آخر میں نہیں بلکہ ڈاکومنٹ کے آخر میں آئے گی. مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے لکھا گدون. ابھی گدون کو ہم اینڈ نوٹ دینا چاہتے ہیں. فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ سیم ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن اسی پیج کے آخر میں آئے گی اور اینڈ نوٹ کی ڈیفینیشن ڈاکومنٹ کے آخر میں آئے گی. آپ کلک کریں، یہ سب سے آخری پیج میں آ گئے 22 نمبر پیج پہ.
میں نے لکھ دیا ہے کہ گدون از ہیلی ایریا آف ڈسٹرکٹ ثوابی. ہیلی ایریا نا مطلب پہاڑی علاقہ ہے. تو یہ دیکھیں آپ پیج نمبر 3 میں ہم آئے, پیج نمبر 3 میں نہیں 4 میں, تو گدون لکھا ہوا ہے, لیکن اس کی تفصیل اس پیج کے آخر میں نہیں ہوگی. کہاں پہ ہوگی؟ ڈاکومنٹ کے آخر میں ہوگی, بالکل آخر میں, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ پریویس فٹ نوٹ تو تربیلا ڈیم, پھر پریویس فٹ نوٹ تو ثوابی پہ آ گئے. اچھا نیکسٹ اینڈ نوٹ, تو اینڈ نوٹ گدون ہے. نیکسٹ اینڈ نوٹ ہم نے نہیں لکھا, بس ایک یہ, تو وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. اچھا اسی طرح شو نوٹس پہ آگے ہم نے کلک کیا, ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں فٹ نوٹ دکھاؤ, کہاں کہاں پہ ہم نے کتنے لکھے ہیں. تو اوکے, آپ کو کمپیوٹر بتا رہا ہے کہ ایک تو تربیلا ڈیم ہے. پھر آپ آ جائیں پریویس فٹ نوٹ پہ, تو ابھی جو فٹ نوٹ ہم نے لکھے ہیں جو تفصیل ہے وہ آپ کو دکھائے گی ثوابی, اور اگر نیکسٹ فٹ نوٹ تو تربیلا ڈیم. اور اسی طرح شو نوٹ پہ آ کے ہم نے کلک کیا اور ہم نے کہا ویو اینڈ نوٹ, اوکے, تو اینڈ نوٹ ایک ہی ہے جو گدون کا ہم نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کافی ہے اتنا آج کے